اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقش زندگانی امام رضا علیہ السلام، حصہ ہفتم، کتاب نقوش عصمت، صفحہ 557۔ ولی عہد کے فوائد کے ذیل میں خراسان پہنچ کر آپ نے وضو کے لیے پانی طلب کیا۔ قوم کے پاس پانی موجود نہیں تھا تو آپ نے ایک چشمہ جاری فرما دیا، جس کا سلسلہ مدتوں تک جاری رہا، اور یہ بھی قوم کے لیے ایک انتباہ تھا کہ ایسی صاحب کرامت شخصیت کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا شخص اسلامی حکومت اور اقتدار کا اہل نہیں ہو سکتا ہے۔ جیم، شہر طوس میں نزول اجلال فرمایا تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ سنگ تراشی کا کام کر رہے ہیں اور انہیں پتھر توڑنے میں بے حد زحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ نے رب العالمین کی بارگاہ میں التماس کی اور پتھر نرم ہو گیا، جس کے بعد قوم کے کاروبار میں سہولت ہو گئی اور آپ کی کرامت نقش کالحجر بن گئی۔ دال، قریہ حسن آباد میں قبر ہارون کے قریب جا کر ایک خط کھینچ کر فرمایا کہ یہ میری قبر کی جگہ ہے، اور وہاں نماز بھی ادا فرمائی اور قوم پر واضح فرما دیا کہ رب العالمین نے مجھے علم غیب سے بھی نوازا ہے اور میں مستقبل کے حالات سے بھی باخبر ہوں۔ میرے لیے کوئی شے پردہ راز میں نہیں ہے اور میرا قیاس مامون جیسے افراد پر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مرو وارد ہونے کے بعد مامون نے حکومت پیش کی، آپ نے انکار فرما دیا کہ کوئی بھی علی حکومت کا خواہش مند نہیں ہوتا ہے اور دنیا کے اقتدار سے بے نیاز ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد اس نے ولی عہدی کی پیشکش کی تو آپ نے فرمایا کہ جسے حکومت پسند نہیں وہ ولی عہدی کو لے کر کیا کرے گا، لیکن اس نے کہا کہ اسے تو قبول کرنا ہی پڑے گا، تو آپ نے حالات کے خطرے کو دیکھ کر رضامندی کا اظہار فرما دیا اور اس موقع پر دو تین حقائق کا اعلان بھی فرما دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں امور حکومت میں دخل نہیں دوں گا اور نصب و عزل کی ساری ذمہ داری خود مامون پر ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی مشورہ لیا جائے گا تو مشورہ ضرور دوں گا تاکہ حکومت مجھے کنارہ کش قرار دے کر مشوروں سے بے نیاز نہ بن جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ولی عہدی ایک تحریر بھی ہونی چاہیے جس کا مضمون یہ ہوگا کہ چونکہ مامون نے ان حقوق کو تسلیم کر لیا ہے جن کا اقرار اس کے آباء و اجداد نے نہیں کیا تھا، لہٰذا میں ولی عہدی کو قبول کیے لیتا ہوں، اگرچہ علم جفر و جامعہ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ امر منزل اتمام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس دستاویز پر آپ نے فضل بن سہل، یحییٰ بن اکثم، عبداللہ ابن طاہر، ثمامہ، بشر ابن معتمر اور حماد ابن نعمان جیسے نمایاں افراد سے دستخط بھی کرا لیے۔ نور الابصار۔ 6 رمضان سن 201 ہجری کو جلسہ ولی عہدی منعقد ہوا۔ 23,000 افراد نے امام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حکومت کا لباس بنی ہاشم کے احترام میں سبز کر دیا گیا۔ سکے پر امام علی رضا علیہ السلام کا نام کندہ قرار دیا گیا۔ مامون نے ام حبیب کا عقد امام سے کر دیا اور اس طرح ولی عہدی کو ہر نہج سے مستحکم بنا دیا اور کوئی سیاسی حربہ اس کے استحکام کے بارے میں نظر انداز نہیں کیا گیا، اور امام بھی اس بات پر مطمئن رہے کہ اس طرح قوم پر میری عظمت کا اظہار ہو رہا ہے اور لوگ حق و باطل کو نہایت واضح طور پر پہچان سکتے ہیں۔ ولی عہدی کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ امام کی آمد و رفت دربار میں شروع ہو گئی، اور آپ جب آتے دربان نہایت درجہ احترام سے پیش آتے اور پردہ اٹھا کر امام کو اندر لے آتے۔ لیکن ایک دن بنی عباس نے طے کیا کہ ان کا احترام نہ کیا جائے گا اور ورنہ لوگ تمام تر علویین کے ساتھ ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ جو حضرت تشریف لے آئے تو کسی نے حجاب در اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ ادھر قدرت نے یہ انتظام کیا کہ ایک تیز ہوا چلی اور پردہ خود بخود اٹھ گیا۔ آپ اندر داخل ہو گئے اور باہر جاتے وقت پھر دوبارہ ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس سے قوم پر نئے سرے سے حجت تمام ہو گئی اور سب مثل سابق خدمت پر آمادہ ہو گئے۔ شواہد النبوہ۔ چند دنوں کے بعد عید کا موقع آ گیا۔ مامون نے ولی عہدی کو مزید واضح کرنے کے لیے حضرت سے نماز عید پڑھانے کی خواہش کی۔ آپ تیار ہو گئے اور بیت الشرف سے بالکل اس انداز سے برآمد ہوئے جس طرح سرکار دو عالم برآمد ہوا کرتے تھے۔ نہایت سادگی کا انداز
بندگی پروردگار کا عزم نمایاں، تکبیر کی آواز زبان مبارک پر، اور آپ کی آواز پر درود، اور آپ کی آواز پر در و دیوار سے تکبیروں کی آواز۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک شور محشر بپا ہو گیا، اور فضل بن سہل نے فوراً مامون کو اطلاع دی کہ اگر آج نماز اور خطبہ مکمل ہو گیا تو حکومت تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور مامون نے فوراً کہلا بھیجا کہ فرزند رسول، آپ کو بہت زحمت ہو رہی ہے، آپ واپس تشریف لے آئیں، میں نماز پڑھا دوں گا۔ امام واپس چلے آئے، اور لیکن ولی عہدی کا واقعی فائدہ حاصل ہو گیا کہ اس کے طفیل در دولت پر مسلمان جمع ہو گئے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے سرکار دو عالم کا انداز بندگی دیکھ لیا، جس کے بعد یہ موازنہ انتہائی آسان ہو گیا کہ اہل سیاست کا طرز بندگی کیا ہوتا ہے اور اہل دین و مذہب کا طریقہ عبادت کیا ہوتا ہے۔ تو ولی عہدی کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ مامون دربار میں آنے والے مختلف مذاہب کے علماء سے مناظرہ کرنے لگا، اور ہر موقع پر حضرت کو طلب کرنے لگا اور ان کے جوابات عنایت فرمائیں، تو ولی عہدی کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ مامون دربار میں آنے والے مختلف مذاہب کے علماء سے مناظرہ کرنے لگا اور ہر موقع پر حضرت کو طلب کرنے لگا کہ آپ ان لوگوں کے جوابات عنایت فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے کبھی جاسلیق عالم نصارہ سے مناظرہ فرمایا، اور کبھی راس الجالوت عالم یہود سے، اور کبھی عالم مجوس سے، اور سب کو شکست دے کر اسلامی تعلیمات و عقائد کا تحفظ بھی کیا، اور قوم پر یہ بھی واضح کر دیا کہ تخت و تاج پر قبضہ کر لینا آسان ہے، لیکن بساط علم و فضل پر قدم رکھنا آسان نہیں ہے۔ یہ صرف علی کا حصہ ہے جو روز اول سے قدرت نے ان کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، اور ان کا کام امت کی مشکل کشائی اور اسلام کے وقار کا تحفظ ہے۔ یہ دربار میں آمد و رفت کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ ایک مرتبہ ملک میں قحط پڑا تو حاکم نے مجبور ہو کر آپ کو دعا کے لیے طلب کیا۔ آپ نے دعا فرمائی اور بارش ہو گئی تو بنی عباس آگ بگولہ ہو گئے کہ اگر روزانہ اسی طرح ان کے فضل و شرف کا اظہار ہوتا رہا تو بنی عباس کی جگہ کہاں رہ جائے گی۔ چنانچہ حمید ابن مہران نامی ایک شخص نے طے کر لیا کہ حضرت کی توہین کرے گا۔ چنانچہ اس مرتبہ آپ دربار میں داخل ہوئے تو اس نے گستاخانہ انداز سے کہا کہ آج کل لوگ آپ کو صاحب کرامت کہہ رہے ہیں اور آپ کے بارے میں طرح طرح کے فضائل نشر کیے جا رہے ہیں۔ حد یہ ہے کہ بعض افراد تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ پانی برسا دیتے ہیں۔ آخر ان کرامات کی انتہا کہاں ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے کسی سے ایسے امور کی نشر و اشاعت کے بارے میں نہیں کہا ہے، اور نہ میں اس طرح سے شخصیت بنانا چاہتا ہوں۔ یہ بارش بھی فضل خداوندی سے ہوئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دعا میں نے کی تھی جو بندے کا کام ہے، اس کے بعد پروردگار نے اسے قبول کر لیا تو اس کا فضل و کرم ہے، میں اس کے فضل و کرم کو تو نہیں روک سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کو صاحب کرامت ہونے کا خیال ہے تو اس قالین کے شیر کو حکم دیں کہ وہ مجسم ہو کر مجھے کھا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کام میرا نہیں ہے، لیکن تیرا یہی حوصلہ ہے تو میں یہ بھی کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ یہ کہہ کر شیر کی طرف اشارہ فرمایا۔ قالین کے دونوں شیر مجسم ہو گئے اور اس ظالم کا خاتمہ کر دیا۔ مامون یہ دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو اس نے عرض کی کہ فرزند رسول، اب شیر کو واپس کر دیجئے۔ آپ نے پھر حکم دیا اور شیر تصویر کی صورت میں قالین کی طرف واپس ہو گیا۔ شرح عیون اخبار الرضا۔ اس واقعے سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ امام علیہ السلام نے ولی عہدی کو اظہار حقائق کا بہترین وسیلہ قرار دیا تھا اور اس سلسلے میں کوئی موقع فروگزاشت نہیں فرماتے تھے۔ شیر قالین کو حکم دے کر اور حمید کا خاتمہ کرا کر آپ نے مامون پر واضح کر دیا، تو نے ابھی تک مجھے پہچانا نہیں ہے، میں ایک موسیٰ کا فرزند ہوں اور موسیٰ کے سامنے کسی فرعون کا کوئی حربہ چلنے والا نہیں ہے۔ کیا تجھے نہیں معلوم ہے کہ جب فرعون نے سارے شہر کے جادوگر اکٹھا کر لیے تھے اور ان کے ذریعے جناب موسیٰ کا مقابلہ کرنا چاہا تھا تو موسیٰ نے ایک عصا سے سارے سانپوں کا خاتمہ کر دیا تھا اور فرعون کے اقتدار کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا تھا۔ اب میں ایک موسیٰ کا وارث ہوں، میرا باپ بھی موسیٰ ابن جعفر ہے اور میرے جد بزرگوار رسول اکرم نے بھی اپنے کو ایک موسیٰ قرار دیا ہے، لہٰذا میرے سامنے کسی فرعون کا اقتدار یا کسی سامری کا جادو نہیں چل سکتا ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اس ولی عہدی کو قبول نہ فرمایا ہوتا تو ان فوائد کا حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔
اور اگر ان میں سے کوئی واقعہ پیش آ بھی جاتا تو خود حکومت اور اس کے کارندے اس کی پردہ پوشی کرتے اور کسی کو نہ ان کمالات و کرامات کا اندازہ ہو سکتا اور نہ بیانات اور تعلیمات کی اطلاع ہو سکتی۔ ولی عہدی کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوا کہ جس سے پردہ پوشی کا خطرہ تھا اسی نے نشر و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ اب یہ امام علی رضا علیہ السلام کے کرامات کا اعلان نہیں ہے، ایک ولی عہد مملکت کے کرامات اور خلیفۃ المسلمین کے حسن انتخاب کا اعلان ہے، اور اس کی اشاعت بہرحال حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ جو کام امام حسن نے معاویہ ابن ابی سفیان کو حکومت دے کر لیا تھا کہ چور کو پہرے دار بنا دیا تھا، وہی کام امام علی رضا علیہ السلام نے ولی عہدی کو لے کر انجام دیا ہے کہ مخالف طاقت ہی کو فضائل اور کمالات اور احکام و تعلیمات کے نشر و اشاعت کا ذریعہ بنا دیا جائے، اور یہ امامت کی مخصوص سیاست الہیہ ہے جس کا مطالعہ کرنا، اس پر غور و فکر کرنا اور اس کے اسرار و رموز کا پتہ لگانا ہر صاحب بصیرت کی ذمہ داری ہے، تاکہ صحیح اسلامی اقدامات اور تحریکات کا اندازہ کیا جا سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔